For the first time in Pakistan's black legislative history, how can you promulgate an ordinance and put it into effect without getting the president's approval on it? یہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں تھا. یہ تو ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں بھی اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. It has been brought to our notice. There is something circulating on the social media. Let me recheck and come back to that. صدر مملکت کے دستخط کے بغیر صدارتی آرڈیننس جاری ہوا. پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت پر الزام. قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا. سید نوید قمر نے کہا تاریخ میں پہلی بار صدر کے دستخط کے بغیر آرڈیننس جاری ہوا. ایسا ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ہوا. ایسے آرڈیننس جاری ہونا آئین اور قانون کے خلاف ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے سوشل میڈیا پر مختلف چیزیں چل رہی ہیں. ممکن ہے صدر نے آرڈیننس پر دستخط کیے ہوں. پیپلز پارٹی کی کورم کی نشاندہی. اسمبلی اجلاس ملتوی. اسلام آباد میں نیا بلدیاتی نظام لانے کے لیے صدارتی آرڈیننس جاری. نوٹیفیکیشن کے کارپوریشن کی جگہ 3 ٹاؤن کارپوریشنز ہوں گی. ٹاؤن کاؤنسلز میں یونین کاؤنسل کی تعداد کا تعین حکومت کرے گی. ٹاؤن کارپوریشن میں 1 میئر اور 2 ڈپٹی میئر ہوں گے. یونین کاؤنسل کے چیئرمین بطور جنرل ممبران ہوں گے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا سہیل آفریدی کا غیر ذمہ دارانہ بیان انتہائی قابل مذمت ہے. پوری دنیا نے افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کی پشت پناہی کے ثبوت دیکھے ہیں. سہیل آفریدی نے جھوٹ کی انتہا کر دی. یہ جب بھی منہ کھولتے ہیں دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہیں. سہیل آفریدی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ٹانک میں پولیس کی بختر بند گاڑی پر بارودی مواد کا دھماکہ. ایس ایچ او سمیت 5 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کی مذمت. شہداء کو خراج عقیدت. واقعے کی تحقیقات کا حکم. کہا دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. گورنر اور وزیر اعلیٰ کے پی کی بھی مذمت. پشاور، بنوں اور خیبر میں سی ٹی ڈی کا ایکشن. 8 دہشت گرد ہلاک. پشاور اور خیبر میں 3، بنوں میں 2 دہشت گرد مارے گئے. دہشت گرد پولیس پر متعدد حملوں میں ملوث تھے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا سی ٹی ڈی کو خراج تحسین. امریکی صدر کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران نے ریڈ لائن کو عبور کرنا شروع کر دیا. لگتا ہے کچھ لوگ مارے گئے ہیں جو نہیں مارے جانے چاہیے تھے. ایران کے خلاف طاقتور آپشنز پر غور کر رہے ہیں. نیوکلیئر مذاکرات کے لیے کل رابطہ کیا. ہو سکتا ہے ہم بات کریں. ایران کی اپوزیشن رہنماؤں سے رابطے میں ہوں. ایران کے مختلف شہروں میں حکومت کے حق میں مظاہرے. ایرانی صدر کی بھی شرکت. سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے. اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا. صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں فسادات کا ذمہ دار قرار دیا. ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے تیسرے ہفتے میں داخل. ایرانی رائٹس گروپ کے مطابق مظاہروں میں اموات کی تعداد 500 سے بڑھ گئی. خبر ایجنسی کے مطابق اموات کی تعداد 200 کے قریب. پرتشدد احتجاج کے دوران 114 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے. ایران کا شہداء کی یاد میں 3 روزہ سوگ کا اعلان. رواں سال حج کے تمام امور کو مکمل ڈیجیٹائز کیا جائے. وزیر اعظم کی ہدایت. کہا ٹیکنالوجی سے حکومتی سہولیات تک رسائی مزید آسان بنائے. شہباز شریف کی زیر صدارت NITB کے امور پر اجلاس. کہا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے QR بیسڈ فیڈ بیک سسٹم کا جلد جائزہ لوں گا. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا عمل شروع. اپوزیشن لیڈر کو نامزد کرنے والے اراکین کی لسٹ کل 3 بجے تک جمع کرائی جائے گی. ملک عامر ڈوگر نے کہا ہمارے اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی ہیں. 76 اراکین کے دستخط سے فہرست جمع کرا چکا ہوں. اسپیکر ایاز صادق بولے تاریخ بدل کر نئی لسٹ جمع کرا دیں. تحریک انصاف کے وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا تحریک انصاف نے ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کی ہے. کسی نے سیاست کرنی ہے تو عوام کی آواز سننا ہوگی. اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کیا جائے. اپوزیشن لیڈر کا عہدہ اپوزیشن کے اراکین کا حق ہے. وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا سہیل آفریدی نے کہا
افغانستان سے دہشت گردی کے ثبوت چاہیے، اپنے آئی جی سے پوچھیں دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں۔ افغانستان میں کالعدم تنظیمیں موجود ہیں، دنیا کو معلوم ہو چکا دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی کوشش ہے قومی پالیسی پر ابہام پیدا کریں، وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی اور، قومی بیانیے کے خلاف گفتگو برداشت نہیں کی جائے گی۔ افغانستان دہشت گرد تنظیموں کی آماج کا، اقوام متحدہ سمیت کئی عالمی جریدوں کی تصدیق۔ ماہرین نے کہا ایران سیکیورٹی وجوہات پر غیر قانونی افغان مہاجرین کو نکال رہا ہے۔ تاجکستان میں افغانستان سے حملوں میں 5 چینی ورکرز ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ نے رپورٹ میں کہا افغانستان میں متعدد دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ دی ڈپلومیٹ، دی ڈبلیو سمیت متعدد جریدوں کی بھی تصدیق۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کی مستقل تقرری کی سفارش، جسٹس اعظم خان، جسٹس محمد آصف، جسٹس انعام امین منہاج شامل۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس نجم الدین مینگل کی بطور مستقل جج کی بھی توثیق۔ جسٹس ایوب خان کی توثیق کی سفارش اکثریتی رائے سے مسترد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا خلیجی ممالک میں افرادی قوت کی کھپت کے لیے اقدامات میں تیزی لائیں، نوجوان صلاحیتوں سے بھرپور ہیں، طلباء اور اساتذہ کے لیے بائیو میٹرک حاضری کا نظام لاگو کیا جائے۔ ملک میں پیشہ ورانہ تربیت کے نئے متعارف کردہ ایکو سسٹم پر جائزہ اجلاس۔ کراچی، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں آٹا مہنگا۔ اسلام آباد میں آٹا 10 روپے کلو مہنگا۔ ملتان میں آٹے کی فی کلو قیمت میں 20 روپے تک اضافہ۔ قصور، تلا گنگ، خیرپور، ٹمہ والی سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں قیمتیں 20 سے 30 روپے بڑھ گئیں۔ کوئٹہ میں 50 کلو آٹے کا تھیلا 1000 روپے مہنگا۔ کراچی میں آٹے کی قیمت 2 روپے فی کلو اضافہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے لیے گھڑیوں، پرفیوم اور مختلف ماڈلز کا تحفہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو تلوار، قالین سمیت دیگر قیمتی تحائف ملے۔ کابینہ ڈویژن نے اکتوبر سے دسمبر 2025 تک کا توشخانہ ڈیٹا جاری کر دیا۔ بلاول بھٹو کو رولیکس واچ، شال سمیت دیگر تحائف ملے۔ تمام شخصیات نے تحائف توشخانہ میں جمع کرائے۔ وفاقی حکومت کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اجلاس 20 جنوری کو ہونے کا امکان۔ مختلف قوانین کی منظوری لی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا سندھ والوں کا دل بہت بڑا ہے، مہمانوں کو ہمیشہ عزت دیتے ہیں۔ سندھ بار سے خطاب میں کہا سندھیوں نے کراچی میں تمام پاکستانیوں کو جگہ دی۔ کراچی میں تمام قومیت اور مکتبہ فکر کے لوگ موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مزار قائد پر حاضری، مزار قائد پر گلدستہ رکھا، فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا فورینزک رپورٹ نے ثابت کر دیا ریڈیو پاکستان حملے میں پی ٹی آئی کے لوگ ملوث تھے۔ 8 فروری کو دوبارہ فساد پروگرام بنا لیا، قانون کو اپنے گھر کی باندھی نہیں بنانے دیں گے۔ اختیار ولی بولے خیبر پختونخوا میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے۔ بلوچستان میں پہلی بار آن لائن بھرتیوں کا آغاز، محکمہ خزانہ کی اسامیوں پر ٹیسٹ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کامیاب امیدواروں کو 1 گھنٹے میں تقرری کا لیٹر جاری ہوگا، تمام مرحلہ وار تمام سرکاری نوکریوں پر نافذ کیا جائے گا۔ سونا فی تولہ مزید 7,700 روپے مہنگا، قیمت 4,80,962 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 6,602 روپے کا اضافہ، قیمت 4,12,347 روپے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مندی، 100 انڈیکس میں 2025 پوائنٹس کی کمی، 1,82,384 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ازبکستان کے وزیر خارجہ کا رابطہ، سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعاون میں تسلسل کی اہمیت پر زور، باہمی دوروں سے تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ اپر اورکزئی میں امن لشکر اور مسلح گروپ کے درمیان جھڑپ، 4 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ فائرنگ میں امن لشکر اور مسلح گروپ کے 2 افراد نشانہ بنے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔
کراچی میں شہر کے تمام بس ٹرمینل سے تجاوزات ختم کرنے کا فیصلہ. میئر مرتضی وہاب نے کہا مختلف اضلاع میں 73 ایکڑ سے زائد زمین پر قبضہ ہے. زمین کی مالیت اربوں روپے ہے. تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا. پنجاب حکومت کا کلینک آن ویلز منصوبہ ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ. انتظامی امور موبائل ہیلتھ یونٹس ایمبولینس سروس کو آؤٹ سورس کیا جائے گا. حکام کے مطابق 50 دیہی ایمبولینس 791 کلینک آن ویلز شامل 111 فیلڈ موبائل ہیلتھ یونٹس کو ٹھیکے پر دیا جائے گا. کراچی چڑیا گھر کے قریب 24 انچ کی پائپ لائن پھٹ گئی. ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق متاثرہ لائن پر پانی کا پریشر کم کر دیا گیا. گارڈن اولڈ سٹی ایریا نشتر روڈ کے اطراف میں پانی کی فراہمی عارضی طور پر معطل. لاہور میں استعمال شدہ موبائل فون خریدنے والے خبردار. ہوشیار، آن لائن سستے داموں ملنے والے سیکنڈ ہینڈ موبائل فون چوری کے ہونے کا انکشاف. پولیس ریکارڈ کے مطابق گزشتہ 7 سال میں 35,000 سے زائد افراد چوری شدہ موبائل استعمال کرتے رہے. موبائل برآمد کر کے صارفین کے خلاف کارروائی کی گئی. شہری آن لائن موبائل فون خریدنے سے گریز کریں، پولیس کا مشورہ. لاہور میں درختوں کی کٹائی اور تراش خراش پر پابندی عائد. نوٹیفیکیشن جاری. کہا پیشگی تحریری اجازت کے بغیر معمولی تراش خراش بھی نہیں کی جا سکے گی. غیر مجاز طور پر کسی بھی درخت کی کٹائی سختی سے ممنوع. ملک میں کسی غیر معمولی یا تاریخی سرد لہر کا امکان نہیں ہے. محکمہ موسمیات نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کی تردید کر دی. ڈی جی میٹ نے کہا آئندہ ہفتے پاکستان میں مغربی ہوائیں داخل ہوں گی. بیشتر علاقوں میں بارشیں متوقع ہیں. میرپور آزاد کشمیر میں گاڑی بریک فیل ہونے کے باعث کھائی میں جا گری. 3 افراد جاں بحق ہو گئے، 7 افراد زخمی. سرگودھا میں بس اور کار میں خوفناک تصادم، 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی. کراچی میں تیز رفتار ہیوی ٹریفک ایک اور جان لے گئی. کورنگھی میں بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر، خاتون جاں بحق، شوہر اور بیٹا زخمی ہو گئے. پولیس نے بس کو تحویل میں لے لیا، ڈرائیور فرار. لاہور میں اٹاری دربار کے علاقے میں گھر میں گیس لیکیج دھماکہ، 2 بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے. فیصل آباد میں گھر میں ہیٹر سے آگ لگ گئی، 5 افراد زخمی. منڈی بہاؤدین میں کمرے میں گیس بھرنے سے دھماکہ، باپ بیٹی زخمی ہو گئے. اسلام آباد میں گیس لیکیج دھماکے کی انکوائری کے لیے کمیٹی کا اجلاس. ذرائع کے مطابق دھماکے کی ابتدائی تحقیقات اور جائے وقوع رپورٹ کا جائزہ لیا گیا. دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی تدفین کر دی گئی. عارف حبیب نے کہا پی آئی اے کے تمام 34 طیارے ستمبر تک فعال ہوں گے. پی آئی اے کی توسیع کے لیے مزید ماہرین کو شامل کیا جائے گا. تمام بھرتیاں میرٹ پر ہوں گی. معیشت میں بہتری کے لیے بلو اکانومی میں اصلاحات اور سرمایہ کاری ناگزیر ہے.